آل انڈیا مائنارٹیز فیڈریشن اور خیر البشر چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہوٹل میزبان انٹرنیشنل میں ایک پروقار تقریب حجاج کرام کی آمد پر منعقد ہوئی، جس کی صدارت ممتاز عالم دین مولانا خالد رشید فرنگی محلی دامت برکاتہم نے کی اور نظامت کی باغ ڈور حاجی کبیر احمد کے دست مبارک میں رہی۔ استقبال و اعزاز کی سعادت حاصل کی حاجی رئیس احمد خان نے اور بعد مغرب طعام کا اہتمام کیا۔ پیش ہے لڑنا لائن بن فیضان خان کی آنکھوں دیکھی۔ آپ اپنے گھر اپنے معاشرے کو بہت اچھے سے اچھا بنائیے، یہ اس پروگرام کا پیغام بھی ہے۔ اور میں بغیر اب کسی تعمل کے حضرت مولانا سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضرت مولانا تشریف لائیں اور آپ لوگوں سے روبرو ہوں۔ حضرت مولانا خالد رشید دامت برکاتہ امین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ تمام معزز خواتین و حضرات، اول تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی کبیر خان صاحب اور ان کے تمام رفقا کو اور ان کی تمام پوری ٹیم کو، جو ہر سال نہ صرف یہ کہ حج سے پہلے بھی پروگرام کرتے ہیں اور حج کے بعد کی بھی اتنی شاندار اور اتنے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اس تقریب کا، اس استقبالیہ تقریب کا انعقاد کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اور ہمارے درمیان قاری امتیاز صاحب تشریف فرما ہیں اور مرزا حلیم صاحب ہیں، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے گھر آنے کی اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دیتا ہے اور وہ اس شرف سے سرفراز ہوتے ہیں۔ ہمارے شاعر قلبی صاحب ہیں، جیسا قاری امتیاز صاحب نے فرمایا کہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ کیپیبلٹی اور یہ ایبلٹیز دی ہیں کہ حج کے ٹاپک پہ، حج کے موضوع پہ وہ نہایت ہی بہترین اور عالمانہ آپ کی تقریر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے وسیم حیدر صاحب بھی تمام کاموں میں پیش رہتے ہیں اور ہمارے ہاشمی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، یہ بھی ہر سال اللہ کی توفیق سے حاجیوں کے لیے حاجیوں کے تربیتی کیمپ کرتے ہیں۔ اور ہمارے رفت شیدر صاحب ہیں، رحمت لکھنوی صاحب ہیں اور ساحل عارفی صاحب، جنہوں نے ابھی بہترین نعت پیش کی۔ اور ابھی تک ہم لوگ رضوان فاروقی صاحب کو بحیثیت ایک شاعر، ایک ادیب، ایک ناظم جلسہ جانتے تھے، لیکن آج ایز اے قاری ان کا تعارف ہوا اور بہترین تعارف ہوا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور یقینی طور پر پورے ملک سے اور پوری دنیا جہاں کروڑوں اور کھربوں انسان بستے ہیں، ان میں سے ہر سال اللہ تعالیٰ صرف چند لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا لیتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کے حج ضرور قبول کرے گا۔ پھر مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی سنی ہوگی، وہی حدیث بار بار ذہن میں آ رہی ہے اور وہی دہرانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، یعنی حج کرتے ہیں، اور اس میں کوئی لغو اور کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتے، تو جب وہ لوگ حج سے لوٹتے ہیں تو اس طریقے سے لوٹتے ہیں کہ ان کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے آقا کے تمام غلاموں کا یہ ایمانی جذبہ ہوتا ہے کہ جب ہم حج کر آئے تو اللہ کی رحمت سے پورا سب کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ جب اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے، اپنے گھر کی زیارت کرائی ہے، طواف کرایا ہے، سعی کرائی ہے، آپ نے زمزم سے سرفراز ہونے کا موقع دیا ہے، اور مینا میں اور مصطفیٰ میں، عرفات میں قیام کے مواقع عطا فرمائے، عبادت کے مواقع عطا فرمائے،
اور پھر میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس پر حاضری کے شرط سے سرفراز فرمایا ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے تمام گناہ ضرور معاف کرے گا۔ آج کی تقریب کا ہم یہ سمجھ رہے ہیں بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم سب لوگ اپنا ایک بار پھر سے محاسبہ کریں، اپنا انٹروسپیکشن کریں کہ جب اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دیا ہے، تو ہم لوگ اس بات کا تہیہ اور ایک بار پھر سے اس بات کا عزم کریں کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی اس طریقے سے گزاریں گے جس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس شریعت کے عین مطابق گزارنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی اے مسلمانوں مسلمان بنو، یعنی اللہ خود فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی تم مسلمان تو ہو لیکن تم اپنے اعمال کے ذریعے سے مسلمانوں جیسا عمل نہیں کر رہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے اگر ہم کر رہے ہیں تبھی ہم مسلمان کہلانے کے لائق اور مستحق ہوں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے وہ بھی اپنے آقا کی لائی ہوئی شریعت کے عین مطابق تب جا کر کے ہم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا پر عمل کرنے والے بن سکیں گے۔ کیونکہ ہمارے آقا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو ہم سے محبت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے والدین اور اپنے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ اس سے مراد کیا کہ اگر ہمارے آقا کی شریعت پر عمل کرنے کی راہ میں کوئی بھی آئے، چاہے ہمارے خدا نخواستہ والدین ہیں، اولاد ہے، کوئی بھی آئے، ہم اس کی پرواہ کیے بغیر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے آقا کی شریعت کے خلاف ہو۔ کیونکہ دیکھیے ہمارے آقا نے اس امت کے لیے، اس ملت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، بڑی بڑی آپ نے اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور جن جن مقدس مقامات پر آپ گئے ہوں گے ان مقدس مقامات پر ہمارے آقا نے رات بھر جاگ کر کے اور وہ عرفات کے میدان میں تپتی ہوئی دھوپ میں پہاڑوں پر چڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اور آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ ہمارے یہی آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دعوت حق کی راہ میں جس قدر اذیتوں اور جس قدر تکلیفوں میں مجھ کو مبتلا کیا گیا کسی دوسرے نبی اور کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں کیا گیا۔ معلوم کیا ہوا کہ اس ملت اور اس امت کی کامیابی کے لیے ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اور سب سے مشکل امتحانات سے گزارا ہے، تب جا کر کے ہمارے اور آپ تک اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت آئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق گزاریں، تو اس میں جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام چیزوں میں ہمارا عقیدہ درست ہو، کیونکہ علماء کرام کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عقیدے کی درستگی ایمان کی سلامتی کے لیے لازمی ہے۔ یعنی خدا نخواستہ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدے سے مراد وہی عقیدہ جو کہ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو کہ خلفائے راشدین کا تھا، جو کہ تمام صحابہ کرام و تابعین و تابعین کا تھا۔ یہ بات عقیدے کی ہم اس وقت جیسے عرض کر رہے ہیں
کہ ابھی ذہن میں آیا کہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں بڑے پیمانے پر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور صرف ہمارے ملک میں ہم لوگ ایسے رسم و رواج خصوصاً اس مہینے میں اس پر عمل کرتے ہیں جس کا کہ شریعت میں کوئی بھی ثبوت نہیں۔ حد یہ ہے کہ بعض دفعہ تو ہم ایسے کام کرتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھ کے، جو کہ کہیں نہ کہیں شرک سے بھی آگے جا کر کے کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو لہذا آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے قرآن میں بارہا فرمایا ہے کہ اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ہاتھ پھیلانا ہے تو ہمیں صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، ہمیں دعائیں کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کے آگے کرنی ہے، ہمیں سجدہ کرنا ہے تو صرف ایک اللہ کے آگے کرنا ہے۔ اب اسی محرم الحرام کے مہینے کے سلسلے میں جو بڑے پیمانے پر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس کی صرف ایک مثال یہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ و مرتبہ مرحمت فرمایا۔ اب یہ 10 محرم الحرام صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اگر قرآن میں کوئی بات ارشاد فرما دی تو اس میں ذرہ برابر بھی اف اینڈ بٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو شخص شہید ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ترین بندہ مانا جاتا ہے، اور خود اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو اس بات کا شعور نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے چچا ہیں، کتنی بے دردی سے ان کو شہید کیا جاتا ہے کہ جب میرے آقا نے اپنے چچا کو دیکھا تو آپ کو بہت تکلیف پہنچی، آپ نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا، جس کو ہمارے آقا نے کوئی لقب دے دیا وہ لقب کسی دوسرے کو دیا نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر بھی شہید کیے جا رہے ہیں نماز فجر میں مسجد کے اندر، حضرت عثمان روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیے جا رہے ہیں، حضرت علی نماز فجر کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، کسی کا رتبہ اور کسی کا مرتبہ شہادت کے نقطہ نظر سے نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے۔ اس وجہ سے جو میں نے بات عرض کی کہ 10 محرم کا دن ہے، وہ صرف حضرت حسین کی وجہ سے اس کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت حسین سے سینکڑوں نہیں ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 انبیاء کرام پر 10 بڑے بڑے انعامات اور اکرامات عطا فرمائے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشروط تصنیف کتاب بنیۃ الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا دن وہ دن ہے جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی ہے۔ 10 محرم کا دن وہ دن ہے جس دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان نوح سے بچایا، اور اس کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے۔ اور 10 محرم کا دن وہ دن ہے جس دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، اور 10 محرم کا دن وہ دن ہے جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو معجزاتی طور پر پورے گلزار بنا دیا اور ان کو آگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ 10 محرم کا دن وہ دن ہے جس دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جابر ان کے دشمن فرعون اور اس کی ظالم و جابر فوج سے ہمیشہ کے لیے نجات دے دی۔
اور جس کے بھی شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، اور 10 محرم کا وہ دن ہے جس دن کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغیر کسی واسطے اور بغیر کسی ذریعے کے سیدھے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور 10 محرم کا دن وہ دن ہے جس دن کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور 10 محرم کا دن وہ دن ہے جس دن کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اور سلامتی کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور 10 محرم کا دن وہ دن ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک لمبی اور طویل عدالت سے ہمیشہ کے لیے نجات و شفا دی ہے، اور 10 محرم کا دن وہ دن ہے جس دن کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے سلامتی کے ساتھ باہر نکالا ہے، اور 10 محرم کا دن وہ دن ہے جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد اپنے والد ماجد سے دوبارہ صحت اور عافیت کی حالت میں ہوتی ہے، اور 10 محرم کا دن وہ دن ہے جس دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ اس دنیا پر حکومت عطا کی ہے۔ تو لہذا 10 محرم کا دن کسی صرف ایک واقعے کی وجہ سے اس کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ آپ سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ جب میرے آقا مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے رہے ہیں اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے دریافت کیا کہ تم لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، لہذا آج کے دن کا روزہ حضرت موسیٰ نے رکھا تھا، لہذا ہم لوگ بھی رکھتے ہیں۔ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ 10 محرم کے روزے کا اہتمام کریں، اور آپ نے اس دن سے اعلان فرما دیا کہ تمام مسلمان 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ اب جس کا دل چاہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھے، اور جس کا دل نہ چاہے وہ 10 محرم کا روزہ نہ رکھے۔ لیکن آپ نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ بات سن لو، جان لو، سمجھ لو کہ محرم کا مہینہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے، اس کے کسی بھی دن اگر تم ایک بھی روزہ رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے تو اس کی ایک مثال دے کر کے صرف بتانا یہ مقصود تھا کہ ہمیں اپنے زندگیوں میں اپنے عقیدے کو ضرور درست کرنا چاہیے، اور ہمارا عقیدہ اسی وقت درست ہو سکتا ہے اور رہ سکتا ہے جبکہ ہم علماء حق کی صحبت اختیار کریں۔ آج ہر انسان اس بات کی دہائی دیتا ہے، وہ اتنا مصروف ہے، اتنا بزی ہے کہ وہ علماء کی صحبت میں اس کو بیٹھنے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ لہذا ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ بس کر ہفتے میں ایک بار ایسی تقریبات میں علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں جس سے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کر سکیں، اور ہم سب کو یہ تہیہ کرنا چاہیے، وصف کرنا چاہیے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں گے جو کہ ہر طریقے سے کہ حرام کاموں سے، ہر طریقے کے شرک اور بدعات سے اور ظاہر کفر سے، ہر طریقے کے سودی لین دین سے پوری طریقے سے پاک اور صاف ہو، اور ہم اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے جس میں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے لیے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اور قرآن نے اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو سب سے اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی حج کر کے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو، آپ سب کو، ہم سب کو صحیح طور پر دین اور اسلام پر عمل کرنے والا بنائے، اور اپنی روزی اور اپنی روٹی اور اپنی آمدنی کا ایک حصہ صرف 2.5% زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ 2.5% تو منیمم اماؤنٹ ہے جو کہ زکوٰۃ کے طور پر ہمیں نکالنا ہے، اور میکسیمم کی کوئی حد نہیں ہے۔
اور ایک مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ جتنے بھی ہم زکات نکالیں گے، جتنے بھی صدقات اور خیرات دیں گے، اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ نوازے گا۔ اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ اگر ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ملت کے کاموں میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آپ کے اور ہمارے مال و دولت کی حفاظت فرمائے گا، بلکہ اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اور میری آقا نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ کتنی برکت عطا فرمائے گا، اس کا اندازہ کوئی بھی مسلمان لگا نہیں سکتا۔ بہرحال اللہ نے آج کی اس مقدس تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اس کا بہترین اجر دے، بہترین اس کا صلہ دے، اور ہم سب کو مل کر کے ہمیشہ دین اور اسلام پر عمل کرنے اور دین اور اسلام کی تبلیغ کرنے کی ہر ممکن کوشش اور توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔